کیونکہ یہ ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے، زیادہ تر ہم سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ 11ویں شریف ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس ماہ مبارک میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک منائے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ اس ماہ مقدس کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ تو زیادہ تر جو ہم نے سوالات بھی جو ہمارے پاس پہنچے ہیں ان میں سے ہم نے کوشش کیا ہے کہ باقی سوالات کو ذرا ڈیلے کر کے ان کو تھوڑا سا وقفہ دے کر فی الحال ہم ان سوالات کے اوپر روشنی ڈالیں، کہ اس وقت چونکہ یہ سوالات یہ معاملات جو ہے اس قسم کے چل رہے ہیں کہ ان سوالات کی ضرورت اور ان کے جوابات کی ضرورت بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس مرتبہ ہم نے تمام سوالات صرف اسی ٹاپک کے ساتھ، اسی مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں ہم نے ان کو لینے کی کوشش کی ہے۔ ایک آخری سوال اس حوالے سے جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف جو منائی جاتی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں؟ 11ویں شریف کی برکات و ثمرات اور فضائل تو بہت زیادہ ہیں، کچھ ہم نے اپنی ویڈیوز میں عرض بھی کر دی ہیں، اور اگر ان کی پھر اور بھی برکات کی طرف جائیں گے، ثمرات کی طرف جائیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مختصراً عرض کرتا چلوں کہ 11ویں شریف کی مقاصد میں اگر کوئی بات شامل ہے تو بنیادی طور پر سر فہرست وہ یہ چیز ہے کہ ان بزرگان دین کے اعراس مبارک منا کر، ان کی یادوں کو تازہ کر کے، ان کی سیرتوں پہ عمل پیرا ہو کر بارگاہ الہی میں اللہ کی رضا اور پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا جا سکے اور قرآن اور حدیث پر عمل کیا جا سکے۔ بنیادی طور پر مقصد یہی ہوتا ہے۔ بقایا ہر ایک انسان اپنی مرادیں بھی لے کر حاضر ہوتا ہے، اپنی نیاز مندیاں بھی لے کر حاضر ہوتا ہے، اپنے مقاصد بھی لے کر حاضر ہوتا ہے، اور بیماریوں سے شفایہ بھی چاہنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ یوں تو بے شمار مقاصد ہیں، لیکن بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ ان بزرگوں کی سیرتوں کو عوام کے سامنے اور سیدھے سادے لوگوں کے سامنے، جو کہ زیادہ تر علوم سے واقف نہیں ہوتے اور کتابوں کی طرف یا مدارس کی طرف ان کا آنا نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنی زندگی کی مصروفیات و مشغولیات میں ہمیشہ یوں سمجھیں کہ جڑے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک خاص اور نادر موقع ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان بزرگوں کی سیرتوں کو پیش کیا جائے اور ان کے سامنے ان کی زندگیوں کو پیش کر کے ان کو بتلایا جائے کہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین نے کس طریقے سے اللہ کی رضا اور پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ دیکھیے کہ آپ پہلے جب آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں تو انسان ہے بتقاضا بشریت، آپ کی زبان وہ جو ہے نا اس طریقے سے گفتگو نہیں کر پاتی جس طریقے سے کرنا چاہیے، تو آپ مراقبے میں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور فرماتے ہیں میرے پیارے اور لاڈلے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جب منہ مبارک کھولتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنا لعاب مبارک، اپنی یوں سمجھے کہ زبان وحی سے وہ لعاب مبارک لے کر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں 7 مرتبہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے پیارے اور لاڈلے بیٹے اب تم تقریر کرو، انشاءاللہ اب تم فاقہ محسوس کرو گے اور اپنی زبان میں اور گفتگو میں گفتار میں بہتری محسوس کرو گے۔ جب آپ خطبہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، خطبہ پڑھ لیتے ہیں، جب تقریر دوبارہ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ آپ پھر ٹھہر جاتے ہیں اور پھر اسی اثناء میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جسے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو وہ تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ جب آپ منہ کھولتے ہیں تو حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک نکال کر حضور سیدنا غوث پاک کی زبان مبارک میں، دہن مبارک میں ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اب تم گفتگو کرو، انشاءاللہ اب کوئی چیز تمہیں مانے نہیں ہوگی، کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یار دیکھیں حضرت مولا علی جب تشریف لائی ہی تھے تو حضور کی سنت مبارکہ پہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے کہ آپ صحابی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ اہل بیت میں بھی شمار ہوتے ہیں، تو آپ جب حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب مبارک ڈالا تھا تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ 7 مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں، آپ کے دہن مبارک میں اپنا 7 مرتبہ لعاب مبارک ڈالتے، 6 مرتبہ کیوں؟ تو اس پہ بہت بہترین جواب ارشاد فرمایا حضرت پیر طاہر علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ خود غوث پاک کی اولاد سے ہیں، قادری ہیں، جیلانی ہیں، بغدادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضور سیدنا غوث پاک کے منہ میں عنایت فرمایا۔ یہ خیرات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے قرآن پاک کی 7 منزلیں جو ہیں وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں محفوظ فرما دیں، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے جو 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا
وہ یوں تھا کہ چونکہ احادیث مبارکہ کی مشہور، معروف، معتبر، مستند اور معتمد علیہ جو کتابیں ہیں وہ 6 ہیں، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کا 6 مرتبہ لعاب دہن حضرت غوث پاک کے منہ میں دینا، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضور سیدنا مولا مرتضیٰ مشکل کشا نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحاح ستہ کی تمام احادیث جو صحاح ستہ میں موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین مقدسات، وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں محفوظ فرما دیے۔ یعنی اللہ کے نبی آئے تو رب کا کلام حضرت غوث پاک کے سینے میں عطا فرما دیا، اور حضرت مولا مرتضیٰ آئے تو نبی علیہ السلام کے فرمان جو ہیں وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل فرما دیے۔ بہرحال اس بات کو ہم اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ عقیدتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں جو ایک جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں اللہ جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے، حضرت مولا علی جانتے ہیں ان کی مصلحتیں کیا تھیں، ان کی حکمتیں کیا تھیں۔ بہرحال وہی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس میں 11ویں شریف منا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ انتہائی بلند پایہ اور مقام و مرتبے والی شخصیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے لاڈلے اور پیارے بیٹے ہیں، کہ جن کے بارے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے ساتھ ہماری عقیدتوں کو، ہماری محبتوں کو، ہماری نسبتوں کو برقرار رکھے۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کی سیرتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔